عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد ماجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول اللہ. حضرات، ابھی آپ نے ہماری جماعت کے ایک قابل صد افتخار خطیب اہل سنت ممتاز المقررین حضرت مولانا صغیر احمد صاحب جوکھن پوری مد ظلہ العالی سے آپ نے بڑی عمدہ نفیس معلوماتی اور ذہن و فکر کو اپیل کرنے والی تقریر سماعت فرمائی ہے. ناظم اجلاس خاتم رفیق عالم صاحب کی زبان سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں ابھی پچھلے مہینے علالت کے دور سے گزرا اور تقریباً 5 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، 3 دن ICU میں رہا. میرے اوپر ڈاکٹر کی طرف سے بڑی سخت پابندی ہے کہ میں سفر کروں، راتوں کو جاگوں، تقریر کروں، لیکن ساری پابندیوں کو میں نے بالائے طاق اب کچھ دنوں سے رکھ دیا ہے، یہ سوچ کر کہ مرنا تو بہرحال ہے، موت تو برحق ہے، بستر پہ پڑا رہوں تب بھی موت آئے گی، اور اپنے پیارے نبی کی محبتوں کا پرچار کروں تب بھی موت آئے گی. بستر پہ پیر رگڑ رگڑ کر مرنے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں کریں اور اس حال میں موت آ جائے تو ایسی موت پر ہزاروں زندگی کو قربان کر دیں. میں جب سرکار غنی نواز کی یاد منائی جا رہی تھی اس وقت بھی ہمارے احباب نے ہمیں یاد کیا، لیکن میں اپنی کمزوری کی وجہ سے معذرت چاہ لی. اب جبکہ ہمارے صدر محترم سید اکبر صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، تم بھی آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا. میں نے ہمت کر لی اور کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہو رہا ہوں. تقریریں آپ نے میری 2 4 10 20 بار نہیں، تقریباً 25 30 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ ہی آپ کو ذہن دیا ہے کہ ہر حال میں آپ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچا کے رکھیے. سیدنا اعلی حضرت امام عشق محبت امام رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بزرگوں سے ہمیں عقیدہ اور مسلک دیا ہے اس پر پابندی سے قائم رہیں. اللہ تعالی آپ سب کے اور ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں رہیں ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رہیں، اور جب اللہ عز و جل مجھے ہمیں اور آپ سب کو دنیا سے اٹھائے تو ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. اب سب آمین کہیے اور زور سے کہیے. مجھے اس سال یہاں کے عرس کے پروگرام کو سن کر بڑی خوشی ہوئی. یاد رکھیے، آپ کسی بھی بزرگ کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ یوں تو ہمارے مخالفین، ہماری اپوزیشن پارٹی ہمیں طعنے کرتی ہے، طنز کرتی ہے، نہ جانے انہوں نے اپنے
ان کے کتنے رشتہ دار ہیں، نہ جانے انہوں نے کس کس سے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے کہ حضرت شاہ قلندر کی یاد، کبھی بندہ نواز کی یاد، کبھی غریب نواز کی یاد، کبھی غوث پاک کی یاد، کبھی اعلیٰ حضرت کی یاد، کبھی مفتی اعظم ہند کی یاد. یہ جن کو دیکھو کبھی کسی نہ کسی کی یاد مناتے رہتے. ان کے کتنے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کن کن سے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے. یہ ہے ان کا طنز ہمارے اوپر. ہم نے کہا ان سے کہ ہم نے صرف ایک سے رشتہ جوڑا ہے، ہم نے صرف ایک سے رشتہ جوڑا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک سے رشتہ جوڑ لینے کے بعد خود بخود کتنے رشتہ دار ہو جاتے ہیں. نہیں، رشتہ صرف ایک سے کیا جاتا ہے، رشتہ صرف ایک سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اس ایک رشتے سے کتنے رشتے جنم لیتے ہیں. آپ نے نکاح کیا، ایک عورت سے نکاح کیا، لیکن اس ایک عورت کے نکاح سے، اس سے رشتہ جوڑنے سے کتنے رشتے جڑ گئے. صحیح ہے نا. اس کا باپ سسر بن گیا، اس کی ماں ساس بن گئی، اس کے بھائی سالہ بن گئے، اس کی خالہ خالہ ساس بن گئی، اس کے خالو خالو سسر بن گئے. ایک سے رشتہ جوڑا یعنی کتنے رشتے ہو گئے. الحمدللہ عز و جل. بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے صرف ایک سے رشتہ جوڑا ہے، اور ایک ایسے سے رشتہ جوڑا ہے کہ اس ایک رشتے نے ہمیں کتنے رشتوں سے جوڑ دیا ہے. اور وہ ذات ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے اپنے نبی سے اپنا رشتہ جوڑا، اور جب ہم نے اپنے نبی سے رشتہ جوڑا تو ایک نبی کے رشتے نے ہمیں کتنے رشتوں سے جوڑ دیا. ہم غوث پاک کی یاد اسی لیے مناتے ہیں کہ وہ نبی پاک کے ہیں. ہم غریب نواز کی یاد اس لیے منا رہے ہیں کہ وہ غریب نواز کے ہیں. ہم محبوب الہی کی یاد اس لیے منا رہے ہیں کہ وہ رسول پاک کے ہیں. ان بزرگان دین کی یاد ہم اسی لیے منا رہے ہیں کہ رسول. تو ایک رشتے نے ہمیں سب سے رشتہ جوڑ دیا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رشتہ جب کٹ جاتا ہے تو کتنے رشتے کٹ جاتے ہیں. جس سے رشتہ آپ نے جوڑا تھا اس ایک رشتے نے کتنے رشتوں کو جنم دیا تھا. اسی کو جب طلاق دے دی، رشتہ جب توڑ دیا، رشتہ جب کاٹ دیا، تو اب سارے رشتے کٹ گئے. بولو صحیح. ہمارا جواب یہ کہ تم نے نبی سے اپنا رشتہ توڑ لیا، تم نے نبی سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، اس لیے اب نہ تمہارے غوث ہیں، نہ تمہارے خواجہ ہیں، نہ تمہارے بندہ نواز ہیں، نہ تمہیں محبوب الہی ملے. یہ ہمارا نصیبہ ہے. ہم یہ سب ہمارے ہیں. سبحان اللہ. ابھی آپ نے حضرت سنا کہ ہم اہل سنت و جماعتی ہی میں غوث بھی ہیں، خواجہ بھی ہیں، قطب بھی ہیں، سارے صالحین صدیقین، یہ سب اہل سنت و جماعت. بہرحال بڑی خوشی ہوئی ہے میں اس سال یہ سن کر کہ یہاں جو قوالی کا پروگرام ہوتا تھا اس سال اس کو آپ نے جلسے کی صورت دے دی ہے. اب بتائیے اتنے سینکڑوں اللہ کے بندے اور سینکڑوں اللہ کی بندیاں یہاں جمع ہیں، ان میں سے کتنوں کو ہدایت ملی، کتنوں کو رسول پاک کی محبت کا درس ملا، کتنوں کے عقیدے سدھرے، کتنے بے عمل با عمل ہوئے، کتنوں نے اپنی خطاؤں سے توبہ کی. تو اب یہ بتائیے، اب موازنہ کیجئے قوالی اور
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یا اولیاء کاملین بزرگان دین کی زندگی کو سننے کے بعد انسان اپنی زندگی کو سدھارتا ہے. اسی لیے بزرگان دین کی آراس منائے جاتے ہیں, اسی لیے عرس منایا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی دنیا کے سامنے پیش کی جائے اور دنیا اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے. یہ آپ کو ڈھول بازوں میں نہیں ملے گا, یہ محفل میلاد میں ملے گا, یہ جشن میلاد میں ملے گا, یہ سیرت پاک کے جلسوں میں ملے گا, یہ ہم علماء اہل سنت کی بزم میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی. آج دنیا پر ایک الزام یہ بھی لگاتی ہے, یہ قبروں پر جانے والے خدا کو بھول کر قبروں پہ جاتے ہیں. یہ ان کا بڑا تگڑا چارج ہے ہمارے اوپر. یہ قبروں پہ جانے والے خدا کو بھول کر قبروں پہ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر دیانت داری سے ایمان تو خیر ہے ہی نہیں, اس کے اگر دیانت داری ہی سے سوچتے, اگر دیانت نام کی کوئی چیز باقی اگر اسی سے سوچتے یہ الزام ہم پر نہ لگاتے. قبروں پہ جانے والے خدا کو بھول کر قبروں پہ نہیں جاتے, بلکہ بھولا ہوا انسان جب قبروں پہ آ جاتا ہے تو اسے خدا کی یاد آ جاتی ہے. ابھی آپ نے حضرت سے وہ حدیث سنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو میں نے تم کو قبروں پر جانے سے, قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, الا فزوروہا, اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں زیارت کرو. اب زیارت کرو تو اب زیارت کرنے کی اجازت ہم کو ملی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو, اس سے موت کی یاد آتی ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ اگر قبروں کی زیارت کرنے کے بعد جب موت کی یاد آئے گی تو بندہ خدا کو بھولے گا کہ بھولے ہوئے کو خدا کی یاد آئے گی؟ بولو اور زور سے بولو. تو یہ الزام لگانا کہ یہ قبروں پر خدا کو بھول کر قبروں پہ جاتے ہیں, یہ الزام صحیح ہے؟ بولو غلط ہے کہ نہیں؟ بندوں بھولا ہوا انسان اگر قبر پہ چلا جاتا ہے تو اسے خدا کی یاد آ جاتی. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, مسجد خدا کو بھولنے والا مسجد بناتا ہے یا جسے خدا کی یاد آئے وہ مسجد بناتا ہے؟ بولو نا, آپ ہی فیصلہ کرو. اب یاد رکھو, ان بزرگان دین کے آستانے پر جو بھولا ہوا تھا خدا کو وہ بھی پہنچا, اسے خدا کی یاد آ گئی. اکبر جیسا بادشاہ جو کبر و نخوت کا پے کر, اور جس کے بارے میں ان کے پوتے سلطان اورنگزیب نے خود یہ فرمایا کہ جد من اکبر نبود اکبر بود, ایسا اکبر بادشاہ جس نے دین اسلام کے مقابلے میں نئے دین کی ایجاد کی, دین الہی کے نام سے اس نے نئے دین کا پرچار کیا, نئے دین کو اس نے جنم دیا. ایسا خدا کو بھولا ہوا اکبر بادشاہ جب غریب نواز کی قبر پہ آیا تو اس نے بھی ایک مسجد بنوا دی. تو بتاؤ کہ بزرگوں کے مزار پہ قبروں پہ جانے کے بعد خدا کو بھولا یا بھولا ہوا انسان آستانے پر آئے تو اسے خدا کی یاد آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں پہ جانے والے خدا کو بھول کر قبروں پہ نہیں جاتے, بلکہ بھولا ہوا انسان اگر قبر پہ آ جائے تو اسے خدا کی یاد آ جاتی. ہاں اتنا ضرور کہوں گا, یہ ہمارے الزام لگانے والے, اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہاں کیا ہے, مٹی کا ڈھیر, کیا جاتے وہاں کیا رکھا ہے, مٹی کا ڈھیر ہے. خود ہماری جماعت کے سرخیر
حضرت علامہ اشرف القاضی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا، جب وہ محبوب الہی کے آستانے پر جا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کیا جا رہے، وہاں کیا رکھا تھا؟ مسجد کا ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، وہاں کیا جا رہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مٹی کا ڈھیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے کا ہم کو کچھ طریقہ بتایا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے. آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو قبر والوں کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب قبرستان میں جاؤ تو تم قبر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو آپ پر اے قبر والو. تو یہ سلام جو کیا جاتا ہے، یہ مٹی کے ڈھیر کو سلام کیا جائے گا؟ بولیے، مٹی کے ڈھیر کو سلام کیا جائے گا؟ اگر مٹی کے ڈھیر ہی کو سلام کرنا ہے تو کل صبح اٹھیے اور کہیے اپنے گھر سے، گھر کی دیواروں السلام علیکم، ایک گھر کے اینٹ السلام علیکم، ایک گھر کے روڑے پتھر السلام علیکم. کہیں گے؟ گھر کے در و دیوار کو سلام کریں گے؟ زور سے بولو نا بھائی، کریں گے؟ کیوں؟ آپ کا جواب ہوگا کہ عبدالحلیم، یہ مٹی کے ڈھیر کو سلام نہیں کیا جاتا، سلام کسی جاندار کو کیا جاتا ہے. تو اب جاندار کو سلام کیا جاتا ہے تو آپ صبح اٹھیے کہ اے میرے گھر کی مرغی ہو السلام علیکم، اے میرے گھر کے بیل السلام علیکم. کرو گے؟ کہ جاندار ہے کہ نہیں ہے وہ؟ بولیے، جاندار ہے نا، پھر آپ کیوں نہیں سلام کرتے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہر جاندار کو سلام نہیں کیا جاتا، سلام اسے کیا جاتا ہے جو سلام کو سمجھے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر اب کسی رام چندر کو السلام علیکم، سیتا رام کو السلام علیکم کریں گے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو. نہیں. کیوں؟ اب آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو جاندار بھی ہو، انسان سمجھتا بھی ہو اور ایماندار بھی ہو. تو جب ایماندار ہو اس کو سلام کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب تم قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں سے کہو السلام علیکم. تو گویا نبی نے ذہن دیا کہ جس قبر پہ ہم بھیج رہے ہیں وہ مٹی کا ڈھیر نہیں، وہ صرف جان ہی نہیں رکھتا، وہ صرف سمجھتا ہی نہیں، بلکہ ایمان والا بھی ہے اور تمہارے سلام کو سن رہا بھی. ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ان کو سلامی دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ. آج قبروں کے ساتھ اس بعض چیزیں ہمارے یہاں غلط ایجاد ہو گئی. کیوں حضرت؟ آج غیر ذمہ دار لوگوں نے قبروں کو، بزرگوں کے آستانوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. آج یہ بالکل تجارت، قبر تجارت بنتی جا رہی ہے. ہمیں ہمارے اعلی حضرت، ہمارے اعلی حضرت، آپ کے اعلی حضرت، ساری سنیت کے اعلی حضرت سیدنا اعلی حضرت محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک سوال کے جواب میں کہ بزرگوں کے آستانے پر حاضری دو، بائیں طرف سے آؤ، قدم کی طرف سے آؤ، پائتی سے آؤ، اور 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر باادب انہیں سلام کرو اور فاتحہ پڑھ کے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرو. اور یہی ہے عرس کا مفہوم. آج عرس کا مفہوم ناچنا، گانا، ڈھول باجا، تماشا، گانے والے، گانے والی، سب کو اکٹھا کر دینا. لوگ عوام نے اس کو عرس سمجھا ہے، حالانکہ عرس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. عرس اس کو کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے انتقال کی تاریخ میں
قرآن خوانی کر کے، ذکر خیر کر کے، غریبوں کو کھلا کر اور ان کی امداد کر کے، جو بھی کار خیر ہو کر کے ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا اور ان کے تبسل سے دعا مانگنا، یہ ہے عرس کا مفہوم۔ آج ہماری قوم کے غیر ذمہ داروں نے اپنے ہاتھ میں مزارات کو لے کر وہ غیر شرعی حرکتیں شروع کر دی کہ جہاں ایک عرس مباح کام کے لیے نہ جانے کتنے ناجائز کام شروع کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاورین کو جہاں جو ناجائز کام کرنے پر لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ جائز کام کریں، وہ کام کریں جس سے صاحب مزار کی روح کو خوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، استقامت فی سنت عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں مسلک دیا ہے اس پر پابندی سے قائم رہیں اور ان بزرگان دین سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، چلتے چلتے میں ایک جملہ بول دوں، شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا جب جشن اعلیٰ حضرت منایا جا رہا تھا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا دیا ہے۔ یاد رکھیے، آج ابھی ہمارے ناخواں کا ایک بڑا پیارا شعر انہوں نے پڑھا، وہ ایک واقعے کی ترجمانی انہوں نے کی ہے۔ حضور شیب شہر سنت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بدعقیدہ وہابی نے سوال کیا کہ صاحب آپ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت بار بار یہ آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بتائیے آپ کے اعلیٰ حضرت نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا؟ یہ حضور شیب سنت نے مجھ سے بھی فرمایا، اور کبھی کبھی مناظرے کا پوائنٹ سکھاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا، اور الحمدللہ کہ انہی کا دیا ہوا ذہن تھا جو جھریا کا مناظرہ الحمدللہ اتنا کامیاب گیا، یہ انہی کا دیا ہوا ذہن تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا؟ تو اعلیٰ حضرت کا پیارا جواب، شیب سنت رحمت اللہ علیہ کا پیارا جواب سنیے۔ اللہ حضور شیب سنت کے مزار مقدس پر رحمت حضور کی بارش نازل فرمائے۔ بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا کہ سنو، اعلیٰ حضرت نے، آپ سب ذہن میں رکھیے، اعلیٰ حضرت نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا اس کی لسٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کروڑوں مسلمان کو کافر ہونے سے بچا لیا، کروڑوں مسلمان کو بے دین ہونے سے بچا لیا ہے۔ آج ہمارا رشتہ بزرگوں سے جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ آستانے سلامت ہیں تو رہین منت ہے امام رضا فاضل بریلوی، ورنہ اگر وہ نہ ہوتے تو جس طرح مزارات جنت البقیع اور جنت المعلی میں جانے والوں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، سرکار کے اولاد امجاد، حضور کے ازواج مطہرات، شہداء اسلام، اولیاء کاملین، بزرگان دین، جنت المعلی، جنت البقیع میں ایک بھی قبر سلامت نہیں۔ نجدی فکر نے سب کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ وہی تحریک اسماعیل دہلوی کے ذریعے ہندوستان میں جنم لینے والی تھی، ایک بریلی کا تاجدار وہ اٹھا قدم دے کر فرمایا کہ سنو، جب وہ نجدیوں وہ تمہاری حکومت تھی جہاں تم نے مزارات مقدسہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، یہاں اللہ عز و جل نے احمد رضا کو پیدا فرمایا ہے۔ جب تک احمد رضا کے دم میں دم اور قلم میں طاقت ہے، ان بزرگوں کے آستانے پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ آج یہ آستانے اگر سلامت ہیں، رسالت خواجہ ہندوستان مسلک اعلی حضرت
مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ، حضرت شاہ شریف قلندر. میرے پیارے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اعلی حضرت کو جانیے، اعلی حضرت کو پہچانیے اور اعلی حضرت کو مانیے. شاید اسی مچھلی پٹنم میں جب میں پہلی بار آیا تھا تو میں نے پیر صاحب قبلہ کی صدارت میں جلسہ ہو رہا تھا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پیر چومنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے، اضافہ ہو، خوب آپ کا حلقہ وسیع ہو، تو خوب اعلی حضرت کے نام کا پرچار کیجیے. جتنا اعلی حضرت کا نام لیں گے اتنا ہی آپ کا حلقہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. الحمدللہ آج اس خانقاہ میں اعلی حضرت کا عرس منایا جاتا ہے. ماشاء اللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے. آپ سب آمین کہیے. بہرحال یہ چند جملے میں نے عرض کیے، معاف کیجیے گا، یہ بات پر بات نکل آئی. بہرحال آپ نے بڑی عمدہ، بڑی نفیس اپنے خطیب سے سنیے تقریر. آپ نے اللہ تعالی ہمارے حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کے ساتھ کو خوب دراز سے دراز تر فرمائے، اور ہمارے تمام علماء اہل سنت کو اللہ عز و جل اپنے فضل سے ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اور میں تو اب موت مجھ کو میری دہلیز پر مجھے دستک دے رہی ہے. میں موت کے قریب بھی پہنچ چکا ہوں. بس دعا کرو کہ اللہ عز و جل جب تک دنیا میں مجھے رکھے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو اور کرم ہو جائے تو جنت البقیع میں 2 گز